اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید پارہ نمبر 27 آیت نمبر 5 سے آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو ملک السماوات، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تک ہی، ترجع الامور پہنچتے ہیں سب کام۔ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وہو علیم بذات الصدور اور اس کو خوب خبر ہے دلوں کی بات کی۔ آمنو باللہ یقین لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، مما اس میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ جس میں تمہیں نائب بنایا گیا، جعلکم مستخلفین فیہ جس میں تمہیں نائب بنایا گیا۔ فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، منکم تم میں سے، وَأَنفقوا اور جو خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لکم اور کیا ہو گیا تم کو، لا تؤمنون باللہ کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والرسول اور جو رسول ہیں، یدعوکم وہ تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم اور وہ لے چکا ہے تم سے عہد، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ حسب معمول اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور چونکہ وہ ذات حقیقی تعریفوں کے قابل ہے، لہذا اس کی جتنی تعریف کی جائے، جتنی صفات بیان کی جائیں، وہ سب کم ہی ہیں۔ زمین اور آسمان کو بنانے والا، ان کا بادشاہ، ان کا خالق، ان کا مالک کون ہے؟ وہی ایک اللہ ہے۔ لہو ملک السماوات، زمین آسمان ان کے درمیان جو موجود ہے، جو ان کے اندر ہیں، جن کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، جن کا نہیں کیا جاتا، ان تمام چیزوں کے خالق اور مالک، ان تمام کے پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسی یہ چیزیں ابتدا میں نے بنائی ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ یہ سب کچھ لوٹ کر واپس بھی مجھ تک ہی آئے گا۔ اور ایسی عظیم الشان ذات ہے جو رات کی تاریکی کو دن کی روشنی میں بدل دے، اور دن کی روشنی کو رات کی تاریکی میں بدل دے، وہ دن کو رات سے، رات کو دن سے تبدیل کرنے والی ذات۔ جیسے ہمارے مشاہدے میں یہی چیز ہمیشہ ہمارے سامنے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب دن ہو تو گھروں کی ترتیب کچھ اور ہو جاتی ہے، اور جب رات ہو تو ترتیب اور ہو جاتی ہے۔ دن کو زمین رہتی ہے، اور رات کو بھی وہی زمین رہتی ہے۔ دن کو جو چیز ہمارے گھر کے چھت کے نام سے ہم جانتے ہیں، رات کو بھی وہی چھت ہے۔ دنیا کی ترتیب اور چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، صرف تبدیلی رات اور دن میں آ رہی ہے، محسوسات میں آ رہی ہے۔ وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ستارے نکل رہے ہیں، چاند نکل رہا ہے۔ سب ترتیبیں ہیں جو آسمان والے نے آسمان کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، اور اپنی ترتیب کو خوب بہتر انداز سے جاننے والے اور خوب بہتر انداز سے ہی پورے کرنے والے ہیں۔ اور اتنی بڑی ذات ہے جو ہمیں ہماری مرضی کے بغیر ہی اتنے بہترین اندازے سے بنانے والے۔ تو جب ایسی عظیم الشان ذات ہے تو پھر انسان کو دعوت دی جا رہی ہے اسی بات کی طرف کہ آمنو باللہ، پہلا کام کیا کرو، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسول پر بھی۔ اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد جو سب سے بہترین چیز ہے، وہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، مال میں سے خرچ کرو۔ اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مال خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا
تو ہم نے ہر جگہ یہی دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بھی ذکر کیا کہ مال خرچ کرو تو یوں نہیں کہا کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو، کہا کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ جہاں کہیں بھی خرچ کرنے کا ذکر آیا تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف لگائی ہے کہ یہ مال تمہارا کوئی ذاتی نہیں ہے، تم اپنے ساتھ کہیں سے لائے نہیں، اپنے ساتھ کہیں لے کے جا نہیں سکتے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے تمہیں صاحب مال کر دیا، صاحب اقتدار کر دیا۔ پیدا ہوئے تو تمہارے نام کچھ بھی نہیں تھا، بغیر لباس کے پیدا ہوئے، اللہ نے ڈھیروں ڈھیر لباس دیے، اپنی خوراک ساتھ نہیں لائے، لیکن جس جس عمر کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق خوراک دی، اور اللہ نے تمہیں بہترین رزق عطا فرمائے۔ اب اگر انسان محنتیں کرتا رہے لیکن اللہ اس کی قسمت میں رزق نہ لکھے تو وہ کہیں سے بھی نہیں لے سکتا۔ تو اسی لیے جب کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو خرچ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو چونکہ اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کرنا جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہ آئے، جیسے ہم بار بار یہی بات کہتے سنتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں 5 روپے بھی کسی دکان والے کو دیں، کسی بازار میں کسی ریڑھی والے کو دے دیں تو ہمیں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے، اس کے بدلے ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو 5,000 روپے بھی دے دیں تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں اس کے بدلے میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آئے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ نے آنکھوں سے اوجھل رکھے ہیں، اور انہی غیب کے معاملات پر ہی اجر ہے۔ اگر یہ اجر نظر آ رہے ہوتے تو پھر انسان اپنے منہ کا نوالا بھی دوسرے کو دیتا، اپنے پہننے کے لباس بھی دوسروں کو دیتا، اپنے رہنے والے گھر بھی دوسروں کو دیتا، اگر یہ اجر معلوم ہو جاتے۔ لیکن اسی غیب کے اوپر انسان کی آزمائش ہے کہ وہ بن دیکھے کون کون سے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ مال خرچ کرنا بہت مشکل ہے کہ بظاہر کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی اس طبیعت کو یوں اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ یہ جو تم خرچ کر رہے ہو تمہارا کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے جو تم اللہ کے لیے لگا رہے ہو۔ تو وہی مال جس میں اللہ نے تمہیں نائب بنا دیا اس کو خرچ کرو، اور کہا کہ جو لوگ یہ بات مان جائیں، ایمان لے آئیں تم میں سے اور خرچ کریں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے ہو، باوجود اس کے کہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بلاوے پر بھی اگر تم نہیں آتے تو یہ تمہارا بہت بڑا خسارہ ہے، کیونکہ وقد اخذ میثاقکم، میثاق تو تم سے پہلے لیا جا چکا ہے، تم سے پہلے عہد لیا جا چکا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ہی ایمان لاؤ گے اور اس کے رسولوں کے اوپر ہی ایمان لایا کرو گے، لیکن دنیا میں آ کر اس عہد کو بھول گئے، اور اللہ نے بار بار اس عہد کو دماغ میں تازہ کرنے کے لیے مختلف اوقات میں اپنے انبیاء کو بھیجا۔ تو یہ وہ میثاق مراد ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام روحوں کو جمع کیا اور اپنے رب ہونے کا اقرار لیا، جس میں کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہر چیز نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ تو کہا کہ یہ میثاق تم سے لیا جا چکا، اب اگر اس کے باوجود تم اپنے کیے ہوئے اس وعدے کو بلا بیٹھو تو اس میں تمہارا خسارہ ہے اور کسی کا خسارہ نہیں۔ اور یا میثاق سے وہ میثاق بھی ہو سکتا ہے کہ جو پچھلے تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا کہ جب آپ ان میں تشریف لائیں گے تو پھر وہ سب آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اور کہا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی تم مومن ہو۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کلام تو کفار سے ہو رہا تھا جن کے بارے میں پہلے ہی یہ کہا جا چکا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر کیسے کہا کہ اگر تم مومن ہو؟ تو یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ کفار اور مشرکین بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اپنے بتوں کو خدا کہتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، اور ہر غیر اللہ کے بارے میں کہتے تھے، اللہ کے سوا ہر اس چیز کے بارے میں جس کے وہ پوجنے والے تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان کی یہ عبادتیں اس لیے کرتے ہیں
کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ کے سامنے ہمارے درجے بڑھائیں گے، ہماری سفارشیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر ایمان کے صحیح ہونے کی تو یہ صورت ہے کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہو، کیونکہ جس کے بغیر ایمان ہے وہ تو معتبر ہی نہیں ہے، اور تم اپنی طرف سے ایمان کا دعویٰ کر کے اور کام ایمان کے خلاف کر رہے ہو۔ تو اس لیے کہا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ کچھ صفات ذکر کی گئیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر، تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے پھر آگے پیچھے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ان کا 100% کام یہی ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات و طریقوں پر جاری رکھیں۔ اللہ کریم ہمارے لیے ہماری زندگی کو ایسا ہی بنا دے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے، اور اللہ اپنی مرضی میں، اپنی پسند میں ایسے ڈال لے جیسے اسے ہم پسند ہوں، بہترین صورت میں۔ اللہ اپنے اس کلام کو ہمارے عمل میں لانے کے لیے آسان فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔